اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ منافق ہیں، کافر ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، پھر ان کے پاس اتنا مال دولت عیش آرام یہ کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کا رزق بڑھا دے گھٹا دے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک گزرے تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور چھوٹے چھوٹے کان والا مردہ پڑا تھا، آپ میں اللہ کے یہاں دنیا کی اس جتنی حیثیت بھی نہیں کہ جس کو گندہ سمجھ کے انہیں بیل پھینک دیا، اللہ کے یہاں دنیا ہی ایسی چیز ہے۔ چونکہ دنیا اگر کچھ ہوتی نا، یاد رکھو، تو اللہ کبھی دشمنوں کو دنیا نہ دیتا۔ لو کان عند اللہ، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی نا، تو کسی کافر کو پانی بھی نہ ملتا۔ اللہ کے ہاں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا ایک تماشا ہے، لعب ہے، لہو ہے، امتحان ہے، اور دنیا بندے کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ والے جو اس سے بھاگتے ہیں، ان کے یہاں فقر جو ہے نا جی وہ زیادہ پسند، اور ویسے حقیقت بھی ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے نا جی تو کوئی اس زمانے میں تو میس وغیرہ یا کچن وغیرہ یا کھانے نہیں پکتے تھے، بستیوں سے طلباء جا کے لے آتے تھے بیچارے، کسی نے 2 روٹی دے دی، کسی نے سالن دے دیا، کسی نے دال دے دی، کسی نے ساگ دے دیا، وہ ایک بڑے پیالے میں سب ڈالتے جاتے، وہ سب اکٹھا ہو جاتا اور اسی میں بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے کھا لیتے۔ ہمیں یاد ہے کہ شدید سردیوں میں بھی صبح کی نماز کے بعد گڑ والی چائے ملتی تھی، اس میں گڑ ڈالا ہوا، لیکن اس دور میں یقین کریں کہ کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی۔ جس دن سے بستر مل گئے، فراش مل گئے، ایئر کنڈیشن کمرے مل گئے، راحت مل گئی، آرام مل گیا، ناشتہ الگ ہے اور ڈنر الگ ہے اور لنچ الگ ہے، تو پھر نیند کیا کھلنی ہے، کیا تہجد پڑھنی ہے؟ پڑھے گا بھی تو وہ 2 رکعتیں پڑھ کے ٹکے شکرے مار لے گا، بس وہ جو تہجد کا لطف ہے وہ تو نہیں آئے گا کہ ساری رات میرے بدی کھڑے ہیں حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے۔ حضرت بی بی عائشہ نے کہا بھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جب بتلا دیا ہے کہ آپ کی ہر چیز معاف ہے، پھر اتنی محنت کرتے ہیں، فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا اس سادگی کے زمانے میں سادہ غذا، سادہ لباس، اس دور میں پھل تو بڑی بات ہے نا، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، اشراق بھی قضا نہیں ہوتی۔ اور ہمارے اساتذہ نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ 3 طالب العلم جو ہیں وہ 2 دن کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، کیونکہ پڑھائی بھی تو مسجد میں ہوتی تھی نا، وہی سبق بھی پڑھتے رہیں گے، اعتکاف بھی ہوگا، پھر 2 دن کے بعد اور 2 تھا، تاکہ پورا مہینہ اعتکاف کی عبادت بھی چلتی رہے۔ اب کہاں وہ تو طلباء بھی نہ رہے، اور وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب سے یہی مکہ میں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے، علم تفسیر دیا ہے، اور فلسفہ حجت اللہ، فلسفہ شاہ ولی اللہ کا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس دور میں بہت کم آدمی ہیں جو یہ کتابیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ پہاڑ پہ بیٹھے ابھی کو بیس پہ اگر حرم شریف میں درس کا کوئی وقت رکھ لیں تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں۔ فرمانے لگے بھائی خیر محمد، اب وہ دور چلا گیا جب استاد شیخ الہند ہوتے تھے اور شاگرد عبید اللہ ہوتا کہ ہمیں آج تو جس کو پڑھاؤ وہی استاد کی شکایت کرتا ہے، استاد کے خلاف محاذ بناتا ہے۔